مطلب ہمارا مزاج دیکھو، ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دعویٰ کرتے، عشق رسول کی ابھی تک ہم کو وہ بھی نہیں لگی۔ عاشق رسول یہ تھے، سانپ نے کاٹ دیا، سانپ نے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ ملنے لگے، ہاتھوں سے پوچھنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زانو مبارک پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے چہرے انور پر اگر آنسو کے کچھ قطرے گر جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہو جائیں گا، آپ کو ڈسٹرب ہوگا۔ مگر کیونکہ سانپ کا کاٹا ہوا تھا، کہاں تک کنٹرول کر سکتے تھے؟ وہ جو آنسو بے شمار جو بہنے لگے آنکھوں سے، وہ برابر سرکار کے چہرے پہ گر گئے، اور جیسے ہی آپ کے چہرے مبارک پر دو چار قطرے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ پیر ہٹایا تو دیکھا اس میں سے ایک سانپ باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو فوراً اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا، وہ زہر کا پورا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی رحمت للعالمین نہیں کہا، آپ کے تھوک میں بھی شفا تھی، آپ کے پسینے میں بھی شفا تھی، کہ انصار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو عطر کے طور پہ اپنے بدن پہ ملا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مدینہ منورہ سے احد پہاڑ کی طرف جایا کرتے تھے۔ احد پہاڑ بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نظر آتا، اکثر وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ اور حدیث بھی ہے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم احد پہاڑ سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور کہا صحابہ سے کہ جب بھی تم احد پہاڑ کے پاس پہنچو تو کبھی خالی مت آنا، بلکہ کوئی نہ کوئی چیز احد پہاڑ کی کھا کر آنا، چاہے وہاں کے گھاس ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے ایک دو تنکے توڑ کے اس کو کھا لینا۔ احد پہاڑ کی ہر چیز میں شفا ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس کبھی کبھی جا کے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے پیار سے اس کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، میرے محترم بزرگوں، آج 1435 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اس جگہ سے خوشبو آتی ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر بیٹھے۔ سوچو، جب 1435 سال تک اس چیز کا اثر باقی ہے، تو جو لعاب دہن آپ نے اسی وقت میں ایمرجنسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک پہ لگایا تھا، اس میں کتنا اثر ہوگا؟ سارے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ سانپ آپ کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، واپس چلا گیا۔ آپ نے کہا ابو بکر، یہ سانپ 650 سال سے اس غار میں میرے دیدار کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے، بس وہ بات اس نے سننے کے بعد یہ بھی سنا تھا کہ اس غار میں قیام کریں گے، تب سے لے کے آج تک کہ شاید وہ نبی آج اس غار میں پہنچ جائے، اسی امید پہ یہ 650 سال سے اس غار کے اندر قیام کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور آج جب وہ وقت آ گیا اس کے دیدار کا، تو تمہارا پیر بیچ میں آ گیا، اس لیے مجبوراً اس نے تم کو ڈس دیا۔ تو عاشق رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچے مدینہ منورہ کی طرف، بڑے آگے، تو وہ راستہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس راستے کے بارے میں، انڈیا کے اندر رہ کے، یہاں کے جو ایسا ہم جس ماحول میں رہتے، ایک دم کلائمیٹ وغیرہ ایک دم کول ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہے، ہر جگہ پہ جانے آنے کو بہترین روڈ اور راستے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ویسا سفر نہیں کیے،
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف پہاڑ ہے. ایک پہاڑ سے اترنا ہے تو دوسرے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، دوسرے پہاڑ سے اترنا